بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا اول الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا آخر الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حاشر۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دی کتاب فیضان رمضان، اس دے اندر جو کچھ لیلۃ القدر کے بارے چ لکھیا گیا ہے، سب تو پہلے میں وہ عرض کراں گا، پھر مزید جڑے بزرگان دین نے دلائل دیتے نے کہ 27ویں دی رات نو شب قدر ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کہ جیڑا بندہ محبت نال درود شریف پڑھدا ہے، میں اس دا خود سننا ہوں۔ تے کتاب دا نام ہے درۃ الناسخین، کہ جیڑا محبت نال درود شریف پڑھدا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس دا خود سننا اور فرشتے بھی پہنچاندے رہندے۔ جیڑا بندہ درود شریف پڑھدا ہے، اس دے والدین دا نام لکھ کے فرشتے لے جاندے نے، فرشتے نام لکھ کے لے جاندے نے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ پیش کردے کہ فلانے دے بیٹے نے یا بیٹی نے اے درود شریف پڑھیا۔ اس واسطے سانو کم از کم 313 واری درود شریف پڑھنا چاہیے، ہو سکے تو جتنا مرضی پڑھ لے بندہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 313 واری مدنی انعامات دے وچ اس دی تعلیم فرمائی کہ دسیا بیان فرمایا کہ کم از کم 313 واری درود پڑھ لینا چاہیے۔ آپ نے اپنی کتاب فیضان رمضان دے صفحہ نمبر 329 تے کچھ دلائل لکھے نے۔ کچھ حضرات نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ دے حوالے نال اور ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ دے حوالے دے نال امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ دے نزدیک کہ آخری 15 راتاں دے وچ لیلۃ القدر دی رات ہے، یعنی آخری جو 15 راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر ہے۔ یعنی بزرگان دین دے مختلف اقوال نے، مختلف نظریے نے، لیکن آخری جو 10 دن ہیں انہاں دے وچ آپ عمدۃ القاری دے اندر مطلب یہ لکھیا گیا ہے کہ آخری جڑیاں 15 راتاں ہیں انہاں دے وچ مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال دے اندر مطلب یہ گھومتی رہتی ہے، کہ فرمایا آپ نے گھومتی رہتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کبھی ہوتی ہے، کبھی دوسرے مہینوں میں، مطلب مختلف نظریے نے، لیکن میں وہ نظریہ بھی پیش کراں گا جن دے وچ باقاعدہ نام آیا ہے کہ لیلۃ القدر جڑی ہے نا یہ 15ویں دی رات ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فرمان لکھا گیا ہے شب قدر رمضان مبارک کے آخری اشرا کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ یعنی کبھی 21ویں یعنی 21 شب لیلۃ القدر ہو جاتی، تو کبھی 23ویں، کبھی 25، تو کبھی 27 اور کبھی کبھی 29۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ دے کچھ نظریے دے نال 27ویں ہے۔ فرمایا کہ بزرگان دین و مفسرین محدثین رحم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم باری اکثریت رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ سیدنا ابی بن
वक़्क़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया 27वीं शब रमज़ान को शब कद्र कहते हैं। तफसीर सावी के हवाले के नाल ये लिखा गया है और हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला इसी के कायल हैं और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यही फरमाते हैं और सैयदना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि शब कदर रमज़ान शरीफ की 27वीं रात ही होती है। और अपने बयान की तायद के लिए उन्होंने 2 दलाइल पेश किए हैं। वो क्या है? लैलतुल कद्र का लफ्ज़ नून हरूफ पर मुश्तमिल 9 यानी कि 9 हरूफ हैं और कलमा सूरह अल कद्र 3 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह 3 को 9 से ज़रब देने से हासिल 27 होते हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शब कदर 27वीं को होती है। और दूसरी वजह यह बयान फरमाई है कि इस सूरह मुबारका में 30 कलिमात हैं और फरमाया यानी 30 अल्फाज हैं और 23वां कलमा ही जिसका मरकज़ लैलतुल कद्र है। अल्लाह ताला की तरफ से नेक लोगों के लिए इशारा है कि रमज़ान की 27वीं को शब कद्र होती है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब ने फरमाया कि अक्सर बुजुर्गान दीन दा ये नज़रिया है कि अक्सर दा ये अकीदा है, इख्तलाफ भी है, ज़्यादातर बुजुर्गां दा तरीका ये है, राय ये है, मशवरा ये है कि 27वीं दी रात में शब कदर है। जिस तरह साहबी रसूल हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया 27वीं दी रात है शब कद्र। तफसीर सावी दे वाले नाल बयान फरमाया और हजूर गौसे आज़म जिन्होंने असी 11वीं वाला पीर आखने हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला यो अकीदा यो नज़रिया है और साहबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा यो अकीदा है। और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह कौन ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे साहबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला दे शहजादे ने साहबी इब्ने साहबी। आप दा वही नज़रिया है, ये वही अकीदा है, ये वही राय है कि 27वीं दी रात है। और सैयदना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अकीदा हुई है कि शब कदर जी शब कद्र है रमज़ान शरीफ की 27वीं रात है, 27वीं रात है। और इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला तो कौन नहीं वाकिफ, आप दे नाम तो कौन नहीं वाकिफ। आप दी मशहूर किताब मदारिजुन नबूवत 2 जिल्दां ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आपने दलाइल पेश कीते ने कि लैलतुल कद्र दे अंदर लफ्ज़ 9 ने अल्फाज और सूरह कद्र दे अंदर 3 बारी इस्तेमाल किया गया है। इस तरह 3 नूं 9 नाल ज़रब दे ते 3 9 27 बनते हैं। और इस बात की तरफ इशारा किया गया है, बयान फरमाया गया है, दसिया गया है कि वह 27वीं दी रात है। और फरमाया कि 27वां कलमा है जिसका मरकज़ है 27 नेक लोगों की तरफ फरमाया इशारा फरमाया गया है। इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला तू अजकल के जोड़े लोग इन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ गए, जोड़े कहते हैं 27वीं हो ही नहीं सकती, 27वीं हो ही नहीं सकती। इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला ते मान लिया, कोई मन्ने ना मन्ने सानू इसकी कोई परवाह नहीं है। और फरमाया मियां सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों शब कदर पोशीदा रख दी गई है, अपने बंदों को हर रात में कुछ ना कुछ इबादत करने की तरगीब दी। मतलब इस रात सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ये रात एक मखसूस की गई है। और फरमाया अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है। और गरैबुल कुरान में एक रवायत है
جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے شب قدر کو تو وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم، کہ اے خدائے حلیم و کریم، سوائے عبادت کے لائق نہیں تیرے کوئی، اللہ عز و جل پاک ہے جو ساتوں آسمانوں عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ کہ فرمایا شب قدر دی رات، ہر رات 2 فرض نمازاں، فرمایا نمازیں آتی ہیں، نمازوں کے ساتھ مغرب عشاء کی نمازوں کی جماعت کا بھی اہتمام خوب ہونا چاہیے۔ شب قدر میں ان کو جماعت نصیب ہوتی ہے اور ان کا بیڑا پار ہے، بلکہ 5 نمازوں کے ساتھ روزانہ عشاء اور فجر کی جماعت بھی خصوصیاً کے ساتھ عادت ڈالنی چاہیے کہ 5 وقت نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور سارا سال ہر رات بلکہ سانوں عبادت کرنی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے عالی شان ہے، جس بندے نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے آدھی رات تک قیام کیا، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس نے پوری رات قیام کیا۔ جس بندے نے فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لی، ان سمجھ لو نے ادھی رات تک مطلب فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لی تے فرمایا ساری رات قیام کرن عبادت دا ثواب ملے گا۔ اور جس نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی ان سمجھ لو ادھی رات تک قیام فرمایا۔ اور فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس نے لیلۃ القدر سے اپنا حصہ پا لیا۔ کہ جس بندے نے عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھی انج سمجھ لو انہیں شب قدر دا ایک حصہ پا لیا۔ اللہ عز و جل کی رحمت فرمایا تمام سال برستی ہے، اور ان دونوں نمازوں کی جماعت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ اور رات بھر سوئے رہنے کے باوجود اللہ کی روزانہ عبادت کرنا تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ جن راتوں میں شب قدر کا ہونے کا زیادہ امکان ہے، مثلا رمضان مبارک کی آخری 10 کی راتیں کم از کم تاک راتیں ہونی چاہیے، خاص طور پر 27ویں رات فرمایا تو فوری گمان شب قدر ہونے کا ہے۔ اس رات کو تو غفلت میں گنوانا ہی نہیں چاہیے۔ 27ویں رات خصوصاً اس رات میں توبہ، استغفار، ذکر اذکار مطلب کرنا چاہیے۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا، کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، 2 جلدوں کی کتاب ہے، حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے علی شان جڑا فرمایا جو کوئی شب قدر میں سورہ القدر 7 بار پڑھے 7 بار فرمایا اللہ عز و جل ہر بلا سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعہ کے روز فرمایا نماز جمعہ سے قبل پہلے 3 بار فرمایا اللہ عز و جل اس کے روزے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں ملتی۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ فرمائیں کہ شب قدر جو 27ویں کی رات ہے، اگر اس کی کوئی فضیلت نہ ہوتی تو فرمایا شب قدر سورہ قدر 7 واری جڑا بندہ پڑھے 70 فرشتے آندے اس واسطے مغفرت دی دعا کردے۔ اور فرمایا جڑا جمعہ والے دن روز جمعہ 3 واری سورہ قدر پڑھتا ہے، اللہ اس دے نامہ مال نماز پڑھن والیاں دے برابر تعداد دے نیکیاں لکھوائیاں جاندیاں۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرما کہ شب قدر دی یہ جڑی 27ویں رات ہے اس دی کوئی شان قدر ہے تے بیان فرمایا گیا ہے نا۔ فرمایا کہ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے شب قدر 27ویں کی رات ہے، کہ بہت سارے علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی، ہن جڑے اج کل دے مولوی نے جڑے رولا پاندے نے 27ویں نہیں ہو سکتی 27ویں نہیں ہو سکتی، یہ امام قرطبی زیادہ پڑھ گئے نا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی روح المعانی دے اندر لکھ دے رہے علماء کی اکثریت رائے ہے کہ 27ویں تاریخ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی روح المعانی والے آپ دی رائے ہی ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے۔
کہ 27ویں تاریخ ہے۔ اور تاریخ جمال القرآن تفسیر کبیر میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، صحابہ نے 27 بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے کہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جو علامات بیان فرمائی ہیں وہی یہی مطلب ہے اسی رات کے بارے میں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے 27 فرمایا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 9 حروف لیلۃ القدر کے ہیں اور ان کا مجموعہ 27 ہے۔ یہ مفسر محدثین کا فرمایا اختلاف ہے، اور فرمایا کہ اکثر علماء دا نظریہ عقیدہ ہے کہ 27ویں رات ہے، اور روح المانی والے علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ دی ہوئی رائے ہوئی عقیدہ ہے 27ویں رات۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اشارے 27ویں رات دی طرف نے علامت بیان فرمائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 27ویں رات ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 9 حروف دی وجہ نال انہاں دا مجموعہ 27 بندا ہے، اور مفسرین محدثین دا کچھ اختلاف ہے، زیادہ 27 نو مانتے ہیں کہ 27 کو مانتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ سید العرب اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27ویں رمضان ہے، 27 رمضان ہے، شب قدر سے ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے شب قدر 27 کی رات کو ہوتی ہے۔ 9 حروف ہیں اور سب نے مطلب ہے وہی دلیل دیتی، کلمہ سورہ قدر 3 مرتبہ سے 9 کو 3 9 سے 27 بنتا ہے، ضرب دیں 3 9 27، یعنی 27 حاصل ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا اشارہ ہے، نیک لوگوں کا۔ ابو داؤد میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لیلۃ القدر 27 کو بیان فرمائی ہے، 27 کو بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور علیہ السلام سے فرمایا لیلۃ القدر 27 کی رات ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی 27 کو بیان فرمایا ہے اور علامت بیان فرمائی ہے، اور چمکدار صاف علامت ہے۔ روح المانی میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق 27 ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں آخری عشرے کا نام بھی لیا گیا ہے۔ تاک راتوں میں اکابرین علماء نے بیان فرمایا ہے، فقہاء نے بیان فرمایا ہے، فیصلہ یہی ہے کہ 27 رمضان ہے۔ حافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 27 ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تعداد میں 7 کا زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ شعیب الایمان میں ہے کہ والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، بغض اور کینہ رکھنے والا۔ فرمایا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا فرمان ہے کہ مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی، روح المانی کے سے ثابت ہوتا ہے کہ اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ امکانات امیدیں 27 کی شب ہیں۔ اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے عبادت کے لیے ہمیں نصیب اللہ کرے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فرمانوں کے مطابق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے، جس نے رات کو گناہوں سے گزارا بلا عذر، مطلب شرعی نماز جماعت سے نہ پڑھی، وہ بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور عبادت میں فرمایا مشقت کم ہے، ثواب زیادہ ہے، جو محنت نہ کرے وہ پورا مہینہ مرحوم ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائی توجہ فرما کہ معلوم ہویا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 27 ہے، اور تفسیر عزیزی دے اندر، تفسیر المانی دے اندر کہ 27ویں دی رات ہے، اور فرمایا 9 حروف نے جس ویلے بندہ ضرب دیندہ ہے وہ 27 بن جاندے نے۔ اور ابو داؤد دے اندر ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو روایت ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں دی رات ہے، اور فرمایا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا 27ویں دی رات ہے لیلۃ القدر۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی نے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی نے، انہوں نے بیان فرمایا 27ویں دی رات تے رات چمکدار ہوندی ہے۔ ہن اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دے فرماناں تے اسی یقین کرنا ہے، کسی عدل ادلے مسلک کی طرف نہیں جانا۔ علیہ سنت و جماعت نے فرمایا چمکدار رات ہوندی ہے، اور روح المانی دے اندر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دے فرمان دے مطابق 27ویں دی رات ہے، اور آخری عشرے دے اندر ہے۔
فرمایا کہ اکابرین علماء محدثین فقہا نے 27 بیان فرمائی، حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 27، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے 27 اور پسند فرمایا ہے۔ فرمایا شعیب الایمان دے مطابق، فرمایا والدین دا جڑا نام فرمان ہے، شراب دا عادی ہے، رشتے تعلق ختم کرن والا ہے، بغض کینہ دعوتاں رکھن والا ہے، انہاں دی بخشش نہیں ہوئے گی۔ معلوم ہویا کہ صحابہ کرام دے فرمان دے مطابق، مسلم شریف، ابو داود شریف دے مطابق، تفسیر کبیر دے مطابق، تفسیر عزیزی دے مطابق، روح المانی دے مطابق، کہ مطلب مفسرین دے فرمان دے مطابق 27ویں دی رات ہے، اور اس دے امکانات اور امیداں بیان فرمائیاں گیا نے، تمام کیتا جاندہ ہے، لوگ جمع ہوندے نے، اللہ دی عبادت کردے نے، اللہ ساروں نصیب فرمائے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے نے اس رات نو گناہ دے وچ گزاریا، بلا عذر شرعی جماعت والی نماز نہ پڑھی، وہ راہی تو محروم رہ گیا، اور مشقت اس رات تھوڑی ہے لیکن عبادت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ میں دوسرے حصے دے اندر اس کی فضیلت بھی بیان کراں گا، جیڑی انشاءاللہ اس دے اندر فضیلت بیان کی جائے گی۔